پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم بناؤ بطانتن دلی دوست. بطانہ کا لفظ بطن سے ہے. بطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. لحاف کے اندرونی استر کو بھی کہتے ہیں. جو لحاف ہوتا ہے اس کا جو اندر استر لگتا ہے اس کو بھی بطن کہتے ہیں. اچھا بطن پیٹ کو بھی کہتے ہیں. بطن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. لحاف کے اندرونی استر کو بھی کہتے ہیں اور پیٹ کو بھی کہتے ہیں. اور بطانہ سے مراد رازدار، بھیدی، ایسا دلی دوست جس کے ساتھ انسان دل کے راز کھول دیتا ہے اور وہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے. ایسے دلی دوست کو کہتے ہیں. آپ کا کوئی دلی دوست ہو تو آپ اس سے اس لفظ کو پہچان سکتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتے ہیں اور اس کے پاس اتنے بھی پاورز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کر سکتا ہے، آپ کے ذاتی معاملات میں، اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں بطانہ، کلوز فرینڈ، قریبی دوست. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اچھا جب بھی یہ بات سنتے ہیں تو کان کھڑے ہو جانے چاہیے اگر ہم واقعی اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے لا تتخذوا بطانۃ، نہ تم بناؤ دلی دوست، رازدان، من دونکم، اپنے سوا سے، اپنے مسلمانوں کے علاوہ کسی نان مسلم کو اتنا قریبی دوست نہیں بنانا. پہلی وجہ لا یألونکم، نہ کمی کریں گے وہ تم سے، خبالن، کسی خرابی میں. خبال کہتے ہیں ایسی خرابی جو عقل پر اثر انداز ہو. ایسی خرابی کو کہتے ہیں جو عقل پر اثر انداز ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نان مسلمز کے ساتھ دلی دوستی کا جو منع کر رہے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ بتا رہے ہیں لا یألونکم خبالن. دوسری وجہ ودو، وہ دل سے چاہتے ہیں ما عنتم، کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ. وہ چاہتے ہیں کہ تم مشکلات میں آ جاؤ. بتائیے سچا اور مخلص دوست کبھی چاہے گا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں؟ اور عنتا کا معنی ہوتا ہے سخت مصیبت اور دکھ میں پڑنا. سخت مصیبت اور دکھ میں پڑنا. اب اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں. اتنے پیار سے ماں سمجھاتی ہے اپنے بچے کو کہ بیٹا دیکھو اس سے دوستی نہیں کرنا، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے دوستی نہیں کرنی ہے. اور اگر فلاں سے دوستی نہیں کرنی ہے تو کیوں نہیں کرنی ہے، وجہ بھی بتا رہے ہیں. کیونکہ عمومی طور پر جب ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو اس سے دوستی نہیں کرنی ہے تو ہم اس کا ریزن نہیں دے رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں بس ہمیں اچھا نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے نہیں کہا کہ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے اس لیے ان سے دوستی مت کرو. اللہ تعالیٰ ریزن بتا رہے ہیں کہ ان سے دوستی کرنے کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تمہارے ویل وشر ہے ہی نہیں، یہ تمہارے خیر خواہ ہے ہی نہیں، یہ تمہارا اچھا کبھی چاہتے ہی نہیں ہے. ہاں ان کے اندر جو پرابلم ہے وہ یہ تمہاری خرابی میں ضرور آگے بڑھیں گے، تمہیں تکلیف اور دکھ دینے میں خوش ہوں گے. یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ملے، تو چاہتے ہیں کہ تمہیں دکھ ملے. قد تحقیق بدت البغضاء، ظاہر ہو گئی دشمنی، من افواہہم، ان کے منہوں سے. ان کی یہ دشمنی ان کی زبانوں سے واضح ہو جاتی ہے. کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات منہ سے کر جاتے ہیں جس سے ان کی دشمنی تم پر واضح ہو جاتی ہے. تو ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، ان کی زبانوں سے واضح ہو جاتی ہے. اب یہ اپنی زبانوں سے دشمنی کئی بار تم پر ظاہر کر چکے ہیں. اچھا جو زبان سے ظاہر کر چکا ہو آپ سوچیں اس کے دل میں کتنا بغض ہوگا.
یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ زبانوں سے تو کئی بار تم پر واضح کر چکے ہیں. ویسے بھی جو لوگ نظریاتی طور پر متفق نہ ہوں، جن کے نظریات ایک جیسے نہ ہوں، جن کی سوچیں ایک جیسی نہ ہوں، وہ اچھے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کیوں یہ ساری بات کرنے کا موقع آیا یا کیوں ان ساری باتوں کو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. دراصل یہ خطاب ان انصار مدینہ سے ہے، ان دو بڑے قبیلوں سے جن کو الحمدللہ اب آپ جان گئے ہوں گے، اوس اور خزرج، جو مدینہ میں آباد تھے. اسلام سے پہلے ان قبائل میں آپس میں بڑی دشمنی تھی. میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکی ہوئی ہے کہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبائل کو اسلام کی دولت سے مشرف کر دیا. اتنے زبردست مسلمان بنے کہ ساری دشمنیاں بھول گئے، ختم ہو گئے. پیچھے میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ ان کو لڑانے کی کوششیں یہود کرتے رہتے تھے تاکہ ان کے ہتھیار بکیں. اب یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ جیسے کوئی لڑائی تھی ہی نہیں. اب یہودیوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ ان کے درمیان لڑواتے رہیں، کیونکہ ان کی یہ محبتیں یہود کو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، ایک آنکھ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی. اپنی قلت تعداد کے باوجود بھی، یہ یہود بہت تھوڑے تھے مدینہ میں، اب اس کے باوجود بھی وہ ان انصار مدینہ پر ایک پاور رکھتے تھے، کیونکہ پہلے دوست رہ چکے تھے، پہلے ان کے درمیان حلیفانہ تعلقات بھی تھے، بہت اچھی گٹھ جوڑ تھی. لیکن یہ دو قبیلے جب مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج، تو یہود الگ ہو گئے، یہ الگ ہو گئے. لیکن پھر بھی انصار مدینہ جو تھے وہ یہود کے ساتھ کافی اچھا معاملہ کیے ہوئے تھے، وہ اسی کا فائدہ اٹھاتے تھے. اب بظاہر تو وہ یہود ان اوس اور خزرج کے لوگوں کو آ کر کہتے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، لیکن وہ تھے نہیں. اس کی وجہ یہ ہو گئی تھی کہ اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو یہودیوں کے دل میں ان کے لیے کوئی اچھی سوچ نہیں رہی تھی، کوئی اچھی فیلنگز نہیں رہی تھی. لیکن انصار مدینہ ابھی تک یہود کے ساتھ دوستی بنائے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو ان کو اب اپنا دلی دوست نہیں بناؤ، اپنے راز ان کو جا کے نہیں بتانا، اپنی دل کی بات ان کو جا کے نہیں بتانا. یہ تمہارے اب دوست نہیں رہے، جو پہلے تمہارے تعلقات ہیں ویسے تعلقات اب نہیں رہے، کیونکہ تم مسلمان ہو چکے ہو. یہ کوششیں کریں گے تمہاری خرابیاں کرنے میں، یہ کوششیں کریں گے تمہیں دکھ اور تکلیف دینے میں، اور ان کی یہ دشمنی کئی بار یہ منہ سے بھی ظاہر کر چکے ہیں. تو سوچو ان کے دل میں کتنی بغض اور نفرتیں بھری ہوئی ہوں گی تمہارے لیے. تو ان کے ساتھ دوستی مت رکھو. جیسے کہ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کا نام شماس بن قیس تھا، اور اس نے ایک نوجوان لڑکے کو انصار مدینہ کے درمیان بھیج کر وہ پرانی جنگوں کے اشعار سنائے تھے، اور وہ جنگ دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور مسلمان آپ قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑتے، اور اللہ کے رسول نے بر وقت آ کے اس لڑائی کو ختم کیا تھا الحمدللہ. یہ بڑی کوششیں کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دوستی کا منع کر رہے ہیں، اس کی ریزن یہ بتا رہے ہیں. وما تخفی صدورہم، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اکبر، زیادہ بڑے ہیں. جب یہ اپنے منہوں سے جو تم سے دشمنیاں ظاہر کرتے ہیں، تم کو ان کے سینوں کا نہیں پتا، اپنے سینوں میں اس سے زیادہ بڑی نفرت پالے ہوئے ہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو چھپاتے ہیں ان کے سینے زیادہ بڑا ہے، یعنی بغض زیادہ ہے، نفرت زیادہ ہے ان کے سینوں کے اندر. قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر ہو تم عقل سے کام لیتے. تو ایسے شخص کو تم کیسے راز بتا سکتے ہو جس کے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت، کوئی خیر خواہی، کوئی دوستی کے جذبات نہیں ہیں؟ تم کیسے اس کو اپنے راز بتا سکتے ہو؟ کیونکہ خیر خواہی دوستی کا اہم جز ہے. آپ کو پتہ ہے دوستی کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ خیر خواہی پر. اگر کسی دوستی کے رشتے میں خیر خواہی نہیں ہے
وہ دوستی دوستی نہیں ہے. اور آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ آپ کو سچی اور مخلص دوستیاں دین کے راستے میں ہی ملیں گی. کو دنیاوی اعتبار سے مفاد پر مبنی تو بہت سی دوستیاں ملیں گی کہ جو لوگ مفاد پر دوستی کریں گے، جیسے ہی مفاد ختم دوستی ختم. لیکن دین کے راستے میں آپ کو بڑی مخلص دوستیاں ملتی ہیں، جن کے دل دشمنی رکھتے ہوں، جن کی زبانیں دشمنیاں اگلتی ہوں، تو پھر ان سے دوستی نہیں کی جا سکتی. ان سے تو بلکہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. تو ایمان آپ کو کچھ لمٹس بتاتا ہے، ان میں بھی لمٹس ہے کہ آپ کو کن کے ساتھ دوستی رکھنی ہے اور کن کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی ہے. جو آپ کے ایمان کو خراب کریں ان کے ساتھ آپ دوست نہیں رہ سکتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہاں تم اولائی وہ لوگ ہوں تحبونہم، تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. جیسے میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ انصار مدینہ یہود قبائل سے ابھی بھی دوستی رکھے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی ان کے ساتھ مخلص تھے، لیکن یہود ان کے ساتھ مخلص نہیں رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے تم اس کو دوست بنا سکتے ہو؟ وہ تو تمہارا مخلص ہے ہی نہیں، تم سے محبت کرتا ہی نہیں. ہاں البتہ تم ان سے ابھی تک محبت کرتے ہو، تمہاری محبت ابھی بھی قائم ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو کتاب پر ساری اس کی. تم تو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تم تورات پر بھی ایمان لاتے ہو، تم انجیل پر بھی ایمان لاتے ہو، تم زبور پر بھی ایمان لاتے ہو، اور تم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہو. لیکن وہ لوگ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قَالُوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. اب یہاں پر یہود تو آ کر اس طرح سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، اور تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں. مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے صرف منافقانہ طور پر کہہ دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے. اور یہاں سے منافقین بھی مراد ہیں، کیونکہ وہ تو واقعی آ کر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، لیکن دل ان کے یہود کے ساتھ ہی تھے، وہ اصلاً یہود تھے. اگر آپ منافقین کے لیے یہ لکھ لیں نا کہ وہ اصلاً یہود تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ وہ دل سے یہودی تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، یعنی تم مسلمانوں سے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے ہیں، عَدُّوا، کاٹتے ہیں وہ، عَلَيْكُمْ، تم پر، الْأَنَامِلَ، انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، شدت غضب سے، تمہاری محبتوں کو دیکھ کر، تمہاری کامیابیوں کو دیکھ کر. جب تنہا ہوتے ہیں تو غصے سے ناخن کاٹتے ہیں، انگلیاں کاٹتے ہیں. انامیلا کہتے ہیں انگلی کے بالائی حصے کو، یا ہاتھ کا پچھلا حصہ، یہ انگلی کی جو ٹپس ہوتی ہے نا، اس کو انامیلا کہتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جب ٹینشن میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نیل بائٹنگ کرتے ہیں، ناخن کھاتے ہیں یا اس کی اسکن کھاتے ہیں. تو یہ ان کے اندر ٹینشن تھا مسلمانوں کی کامیابیوں کو دیکھ کر، مسلمانوں کے اتحاد کو دیکھ کر، مسلمانوں کی آپسی محبتوں کو دیکھ کر یہ جلتے بھونتے رہتے تھے. اور انامیلا کہتے ہیں یہ ہاتھ کے پچھلے حصے کو، یعنی یہ حصہ کاٹتے تھے. بیسیکلی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب یہ تمہاری محبتوں کو، تمہاری سکسیس کو دیکھتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، یہ جلتے بھونتے رہتے ہیں، ان کا خون جلتا ہے، یہ اپنے ہاتھ کاٹتے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں. شدت غضب ظاہر کرنا مراد ہے. تو تمہاری آپسی پیار و محبت کو، تمہاری کامیابیوں کو جب بھی دیکھتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں دانتوں میں چبانے لگتے ہیں، کیونکہ ان کامیابیوں کو روکنے کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ ان محبتوں کو کم نہیں کر پا رہے تھے، ان کا بس نہیں چلتا تھا، اسی لیے یہ غصے میں رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں. قل کہہ دو، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غصے کے ساتھ. خواہ تم اس غصے میں
جل بھن جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنے مشن کو روکنے نہیں دے گا، ان مسلمانوں کی محبتوں کو کم ہونے نہیں دے گا. اللہ ان کو کامیابیاں دیتا رہے گا. بے شک تم جتنے بھی جلتے بھنتے رہو، دین کو غلبہ ضرور ملے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بذات صدور، سینوں کے بھید. اللہ تمہارے دلوں میں جو بغض اور عناد ہے اس سے پوری طرح سے واقف ہے. ان اگر تمسسکم، پہنچے تم کو، حسنتن، کوئی بھلائی، تسؤہم، بری لگتی ہے ان کو. مزید واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی خوشی پہنچنے والی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں تمسسکم کے لفظ آئے چھونے کے معنوں میں ہے، یعنی خوشی پوری طرح سے آئی نہیں ہے، خوشی ملنے کی امید بھی اگر آ جائے نا تو بھی ان کو اچھا نہیں لگتا. یعنی ابھی خوشی آئی نہیں ہے، صرف خوشخبری ملی ہے تو بھی یہ خوش نہیں ہے، یہ تمہاری خوشی میں خوش نہیں ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر پہنچتی ہے تم کو، سیئۃ، کوئی برائی. تُصِبْكُمْ کا معنی ہوتا ہے نشانے پر لگنا. تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، یفرحوا، وہ خوش ہوتے ہیں، بہا، اس پر. مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. دوستی کا ایک معیار سمجھایا گیا. آپ دوست اس کو بنائیں جو آپ کی خوشی میں خوش ہو، جو آپ کے دکھ میں دکھی ہو. دوستی اس سے نہیں کی جاتی جو آپ کی تکلیف میں خوش ہو، جو آپ کی خوشی میں خوش نہ ہو. اس سے دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ آپ کا اچھا دوست ہو ہی نہیں سکتا. بات تو یہاں اہل کتاب کی ہو رہی ہے، لیکن دوستی کے معیار بھی تو سمجھائے جا رہے ہیں نا. ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے تمہارے دوست کم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، اپنے آپ کو منفی رویوں سے بچا لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ، نہ نقصان دے گی تم کو، کیدہم، چال ان کی. تم اگر صبر اور تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو رکھو گے تو ان کی چالیں، ان کی تدبیریں تمہیں کچھ نقصان نہیں دیں گی. یہ صبر اور تقوی کا فائدہ ہے. لا یضرکم کیدہم شیئا، نہ نقصان دے گی تم کو چال ان کی کچھ بھی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، محیط، گھیرنے والا ہے. جب آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی خوشی میں کوئی خوش نہیں ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے. اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. جب آپ کو یہ پتا چلے کہ فلاں آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہے اور یہ چیز آپ کو تکلیف دے تو خود کو منفی رویوں سے بچائیے اور صبر کیجیے، کیونکہ اس دکھ کا علاج صبر میں ہے. ہم کرتے کیا ہیں؟ جا کر اس سے لڑتے ہیں یا جا کر اس کو بتاتے ہیں. اس کو نہیں بتاتے تو کسی اور کو بتاتے ہیں. فائدہ نہیں، علاج نہیں. علاج صبر میں ہے اور تقوی میں ہے. تقوی اس لیے اختیار کریں کہ اگر کوئی آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہے اور وہ اگر آپ کو مزید تکلیف دینے کی کوششیں کر رہا ہے تو آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو کچھ نہ کہیں. اس کی ساری چالیں، اس کی ساری تدبیریں اللہ نیز تو نابود کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ واضح طور پر صبر اور تقوی کا فائدہ بتا رہے ہیں، اور وہ فائدہ یہ ہے لا یضرکم کیدہم شیئا. ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے ان اللہ بما یعملون محیط، کہ اللہ ہر شخص کے عمل کو گھیرے میں لیے ہوئے، یعنی ان کافروں کی یا ان دکھ دینے والوں کی تدبیروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے بے شک ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں اسے گھیر کے رکھا ہے. تو جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں، دکھ دینے والے لوگ یا مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، اللہ ان کی تمام سازشوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. اللہ مسلمانوں کی مدد ضرور کرے گا. اگر ہم واقعی کامیابی کے لائق ہوئے تو کامیابی ضرور ملے گی، لیکن یہ مدد، یہ کامیابی مشروط ہے. اور یہاں پر 2 شرطیں بتائی گئی ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا،
وتتقوا. یہ کامیابی، یہ مدد مشروط ہے ان دونوں عمل کے ساتھ. صبر کے ساتھ تقوی بھی ضروری ہے، لازمی ہے. صبر ہوگا تو اللہ کا ڈر ہوگا، اور اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو صبر ہوگا. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن
تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. جو لاسٹ آیت میں بھی دوستی کا ایک معیار بتایا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اچھے سے واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو اس معیار پر جانچ لیں. کیونکہ اگر کوئی مسلمان بھی ایسا ہے جیسا کہ یہاں پر اہل کتاب کی صفات بتائی گئی، تو وہ بھی اچھا دوست نہیں ہو سکتا. تو دوستی کا ایک پیمانہ ان آیات میں ہم سب کے لیے دے دیا گیا ہے، اور دوستی کا جو سب سے اہم معیار ہے وہ یہ کہ دوست آپ کی خوشی میں خوش اور دکھ میں پریشان ہوگا. واضح اتنی آیات. لیسن الحمدللہ مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.